والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد تکریم معززین علاقہ حاضر، آج کی یہ عظیم الشان تقریب ایک ماں کی بارگاہ میں ہدیہ ایصال ثواب پیش کرنے کے لیے منعقد ہوئی۔ اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اور ان کی قبر کو روشن اور منور فرمائے۔ آمین۔ میں نے 2 آیات قرآنیہ تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کے تحت میں بیٹی سے ماں تک کا جو سفر ہے اسے بیان کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ۔ بیٹی سے ماں بننے تک کا سفر، اس بارے میں چند ضروری باتیں اس تناظر میں بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ ایک ظالم باپ اپنی بیٹی کو 5 فائر کر کے مار دیتا ہے، اسی مسلم معاشرے میں، اسلامی ملک میں، کلمہ پڑھنے والے میں۔ میں اس دکھی ماحول میں قرآن کا ایک تاریخی جو بیان کردہ پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سبحان اللہ۔ اور پھر دنیا کو ایک پیغام بھی جو اسلام دیتا ہے وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ شروع کروں، آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ اس دور کو لوگ دور جاہلیت کہتے ہیں اور اس دور کو لوگ دور روشنی کہتے ہیں۔ ان 2 ادوار کا کمبینیشن آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کسی دل میں حق کی بات اتر جائے اور پھر کوئی معصوم زینب یوں قتل ہونے سے بچ جائے۔ قرآن پاک اس معاشرے کی تصویر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی میرے نبی رحمت عالمین اس کائنات میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے کی ابتری کا عالم یہ تھا۔ اب قرآن سنیں، سبحان اللہ۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی باپ کو جب وہ بازار میں بیٹھا ہو اس کو یہ خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تیری بیوی جو حاملہ تھی امید سے تھی اس کے ہاں اللہ کی رحمت بیٹی پیدا ہو گئی۔ باپ کو جب یہ خبر ملی تو باپ کی حالت کیا ہوئی، قرآن ہی کے الفاظ میں سنیے، سبحان اللہ۔ ظل وجہہ مسودًا،
باپ یہ خبر سن کر غصے سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ خبر کیا ملی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ والد کے تاثرات کیا تھے؟ ظل وجہ مسودن، یہ جو چہرہ ہے یہ غصے سے کالا ہو گیا ہے۔ یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر غصہ معمولی ہو تو چہرہ سرخ ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ ہو تو پھر چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ غصے کی آخری حد ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب باپ کو بیٹی کی پیدائش کی خبر ملی تو غصے سے اس کا چہرہ کالا ہو گیا۔ وہ کظیم، اور وہ ایک شعلہ بن بیٹھا۔ کظیم اتنا زیادہ غصے والا، یعنی نفرت کا ایک لاوا بن چکا ہے باپ۔ غصہ کس بات پر ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ یہ خبر سننا بھی والد کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ ہے اس معاشرے کی ابتری کی حالت۔ اب اگلی آیت قرآن کی سنیے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہی والد جب بازار سے گزر کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے اپنا منہ چھپا لیا۔ منہ اچھا پنجابی اس اپنا منہ چھپا لے آئے۔ کیوں منہ چھپایا یار اس نے؟ اج تے اسی ویلیاں بھی پولیس کسی بہت بڑے مجرم نو پکڑے تے اس دے منہ تے کپڑا پا دیندی ہے کہ میڈیا دے سامنے اے منہ نہ آئے۔ اور اتھے پولیس نے اس دا منہ نہیں چھپایا، والد نے خود اپنا منہ چھپایا۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے جس گلی چو گزرنا ہے، اس نے جس بازار وچوں گزرنا ہے، لوگوں نے پہچان کے اتنے تانے دینے نے کہ وہ تانے برداشت نہیں کر سکتا، منہ لگا کے گلی وچوں گزر رہے ہیں۔ من سوء ما بشر بہ، اتنی بری خبر اس نے پہنچی، لوگ اس طرح انگلی کر کے، معاشرہ اس طرح اشارہ کر کے اے او جا رہے آئے منحوس جس کے گھر دھی جمی ہوئی ہے۔ نکلنا قرآن دیا سے یتوارا من القوم، اپنی قوم کو برادری کو منہ چھپا کے پھرتا ہے تاکہ میں پہچانیا نہ جاواں، لوگ مینو تانا نہ دین ہوئے تیرے گھر دھی جمی۔ یہ ہے اس معاشرے دی ابتری۔ اس صنف نازک دا وجود اس قدر قابل نفرت، منہ چھپا کے باپ گھر پہنچے ہیں۔ تقاضا کیا ہے کہ سب تو پہلے اے جائے اور اپنی اس آن والی لخت جگر دا منہ دیکھے اور خوشی دا اظہار کرے، لیکن ہونا کہ یہ قرآن سنو۔ ایمسکہ علی ہون، اس معصوم بیٹی دا چہرہ ویکھ کے اس دے چہرے تے خوشی نہیں آئی۔ یہ غم دی تصویر، یہ غصے دی علامت، یہ آگ دا شعلہ، یہ ایٹم بم بن چکا ہے کہ یہ دھی کیوں پیدا ہوگی میرے گھر میں۔ اگلی گل انتہائی قابل غور اور قابل افسوس۔ ایمسکہ علی ہون، اور اس نے دو فیصلے کیتے ہیں، اس نو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ گلہ قرآن دیا ذہن وچوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایمسکہ علی ہون، رب دا قرآن آدھا ہے اگر اس نے اس دھی نو زندہ رہن دیتا ہے تے بڑا ذلیل کر کے دھی نو رکھی۔ علی ہون
توہین آمیز طریقے سے اس نے دینوں حق نہیں دیتا، ایک کوئی کوٹھڑی اس وچ بند کر دیتا ہے، اس دی زندگی نو اجیرن بنا دیتا ہے، اس دی زندگی نو درد غم دا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ زندہ رہی تے موت اس واسطے برابر ہو گئی، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا فیصلہ ایک کردہ ہے۔ قرآن دی آیت پڑھ کے بندہ کم جاندہ ہے، انسانیت لرزہ بر اندام ہوندی کہ سگا باپ سکا پیو اپنی اس دھینو چاہ کے زندہ قبر میں جا کے دفن کر دینا ہے۔ ام یدسہ فی التراب، میاں والد اس خبیث نے تے مار کے شاید دفن کیتا ہوئے گا، پر اس معاشرے دے لوگاں نے زندہ اس معصوم کلی نو، اس ننی مسکران دی معصوم صورت نو، کوئی ہور نہیں سگا پیو ایک ٹوڑا کھٹ کے ایک گڑھا بنا کے اس گڑھے وچ او اپنی دینوں صدقے پھر منا مٹی اس دے منہ تے پا دیندا ہے۔ اور ہون جدو آیا ہے تے ہون منہ بھی کھل گیا ہے، سینہ بھی چوڑا ہو گیا ہے، بٹن بھی کھل گئے، اور برادری دی دعوت کردہ ہے، برادری نو سدیندہ ہے۔ اج تے ریاض صاحب نے برادری علاقہ سدے آئے کہ میری ماں واسطے دعا کیتی جائے، کل دھینو زندہ قبر وچ پا کے دعوت کیتی گئی، میں نو مبارک دیو کہ میں منحوس وجود دنیا تو ختم کر دیتا۔ الا ساء ما یحکمون، رب دا قرآن آتا ہے کیسا برا فیصلہ وہ لوگ کرتے سن۔ ذرا تھوڑا جہا ایک قرآن دی آیت دو آیتیں میں سنائیاں اور ترجمہ سنایا ہے، ہوں توجہ ہوئے اس گل تے ذرا غور ہوئے۔ اس دور دے اندر تے اس ہندوستان جڑا اس ویلے ہند دا حصہ ہے، اتھے بھی دیاں نو قتل کیتا جاتا سی، لوگ دیاں نو زندہ درگور کر دے سن۔ میں اس بہت بڑے عظیم اور ذی شعور لوگوں کے ذریعے پوری دنیا تک ایک پیغام اور ایک میسج پہنچانا چاہنا کہ دنیا دے لوگوں چلو میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھو، ہندوستان دا ہندو بے شک کلمہ نہ پڑھے، اور چائنا دا مشرک بے شک کلمہ نہ پڑھے، روس دا ملحد بے شک کلمہ نہ پڑھے، لیکن دنیا اس گل دا فیصلہ تے کرے او کیڑی ذات ہے کہ جس نے دیاں دا وجود بچایا بھی ہے اور دین و عزت اور احترام نال نوازے بھی۔ دنیا دا کوئی لیڈر، دنیا دی تعریف پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہو، کوئی مصلح، بلکہ میں تو یہ آکھاں گا کوئی نبی بھی یہ رواج ختم نہیں کر سکے۔ ہاں اگر اس رسم میں بدہ خاتمہ کیتا ہے تو میرے نبی دی آمد نے کیتا ہے۔ میرے نبی آئے تو فرمایا بیٹی باعث رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، انا ابو البنات، میں محمد بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، میں بھی دیاں دا باپ ہوں۔ اور پھر کائنات نے منظر ویکھے آئے کہ وہ رسول جڑا بیت المقدس وچ جائے کہ سارے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو جائیں، بیت المعمور وچ جائے کہ سارے فرشتے استقبال واسطے کھڑے ہو جائیں، او نبی ایک بیٹی حضرت فاطمہ دے استقبال واسطے کھڑا ہو رہے۔ اتنی عزت دھی نو دیتی گئی، اتنا احترام بیٹی نو دیتا گیا ہے، اتنا مقام و مرتبہ بیٹی نو دیتا گیا ہے
کہ کائنات دا رسول ایک بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا۔ میرے نبی دی تعلیم دے اثرات نے کہ آج ہندوستان وچ بھی بیٹی قتل نہیں ہو رہی، شرک موجود ہے، مشرک موجود نے، لیکن بیٹی قتل نہیں ہو رہی۔ اج کوئی انہاں کو یہ سوال تے کرو، یار چلو تسی کلمہ نہیں پڑھ دے، نہ پڑھو، دین اسلام نو دین حق نہیں مندے، نہ من لو، لیکن کم از کم ایتے تسلیم کرو کہ اج اگر کافر دی دھی بھی محفوظ ہے تو یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ۔ اور نبی جس نے دھی نو اتنی عزت دیتی، ایک قرآن دی آیت دے نال میں ایک سیرت رسول دا ایک واقعہ بہت ضروری سمجھنا کہ اج دے معزز سامعین نو انہاں دے مبارک کرنا تک ایک خوبصورت پیغام رسول پہنچایا جائے۔ جس ویلے حاتم طائی دا قبیلہ اسلام دے خلاف لڑے آئے، قبیلہ بنی طے، حاتم پہلے فوت ہو گئے سن، مشہور سخی جیسا اعلان سی کہ 50 میل تک کوئی بندہ بھوکا نہ رہے، میرا دسترخوان حاضر۔ زمانہ قبل اسلام فوت ہو گئے، اس قبیلے نے کفر کیتا، اسلام دے مقابلے وچ آیا، مجاہدین نے اس علاقے نو فتح فرمایا، اس دی بیٹی قیدی بن گئی اور اس نو قیدیاں دی طرح ہتھ کڑیاں لا کے اٹھتے سوار کر کے برگاہ رسالت وچ پیش کیتا گیا ہے۔ اٹھ مسجد نبی دے دروازے تے کھڑا ہے۔ مجاہدین نے جا کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، حاتم طائی دی وہ بیٹی گرفتار ہو کے آ گئی، اس دا بھائی عدی بن حاتم فرار ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے جس ویل اس طرف کر کے ویکھیا نا، سامنے اٹھ نظر آیا کہ اس دے سر تو کپڑا اتریا نظر آیا، سر تو کپڑا اتریا نظر آیا۔ ان توجہ میری طرف ہوئے، سارے مسلمان بیٹھے ہو، میرے نبی دے چہرے تے ناگواری دے اثرات آئے۔ فتح دا جشن نہیں منایا، فتح دی خوشخبری نہیں منائی، بلکہ میرے نبی نے مزمل دی چادر لہا کے فرمایا، پہلے اس دا سر کج دیو، پھر محمد نو دسو کہ علاقہ فتح ہو۔ اصحاب رسول نے ایک گمان فرمایا کہ شاید حالے تک اللہ دے رسول دی نو اے اطلاع نہیں دیتی گئی کہ اے مسلمہ نہیں، اے کافرہ ہے، بعد ہی مسلمان ہوئے، عدی بن حاتم بھی مسلمان ہوئے، پورا قبیلہ حاتم طائی مسلمان ہویا ہے۔ انہوں نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اے مسلمہ نہیں، اے کلمہ گو نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھیا، بحالت کفر قیدی ہو گئی۔ اور میں سارے دی نظر ایک جملہ کرنا چاہنا، جڑا بھی دھی والا ہے اور جڑا بھی کلمہ گو ہے، میرے رسول نے فرمایا دھی باویں کافر دی ہی کیوں نہ۔ تو ویسے سبحان اللہ تے اچھی بڑھتی ہے، اس نبی دی رحمت دی خاطر مسلمان دا حق بندہ ہے سبحان اللہ کہے گا، اس نبی دی سیرت دا، اس نبی دی سنت دا، اس عظیم نبی دے عظیم کردار دا اعتراف تے کرنا چاہیے۔ دھی مامے کافر دی کیوں نہ ہوئے۔ اور پھر کائنات نے او منظر دیکھے آئے کہ رسول اللہ دی مبارک چادر، رسول اللہ دی مبارک چادر، چلو میں تعارف ہی کرا دے ماں، یہ چادر ہو ہے کہ اگر رسول جسم اقدس دے ہوتے اوڑ لمن تے رب صورت مزمل بنا دینا ہے، تلے بھی شامن تے رب صورت مدثر بنا دینا ہے۔ او پاکیزہ چادر، او پاکیزہ چادر رسول نے اپنے جسم اقدس تو اتاری اور فرمایا جاؤ اس کافر دی دا سر ڈاب دے جو محمد کسے کافر دی بچی دا بھی سر ننگیا نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں تبصرہ کران تھے بہت سارے دلوں تے ناگوار گزرے گا،
یا تے او دور کہ ایک کافر دی دھی نو بھی ننگے سر ویکھنا رسول گوارا نہ کرے، یا پھر کلمہ پڑھنے والی مسلمان دھی دا دوپٹہ سے تو گئے۔ میں اپنی گل نہیں، ایک بہت بڑے عظیم سکالر دا شعر انہوں دی فکر سنانا چاہنا، جنہوں تسی سارے آدھے ہو مصور پاکستان۔ سمجھ گئے انہوں کی نہ ہے انہوں دا؟ حضرت علامہ محمد اقبال۔ تیرا تعلیمی نصاب مکمل نہیں جب تک علامہ اقبال اور حضرت قائد اعظم کا ذکر نہ ہو۔ مصور پاکستان یعنی پاکستان کی تصویر اور تصور پیش کرنے والا علامہ اقبال نے جدو انارکلی وچ کچھ مسلمان دیاں نو ننگے سر ویکھیا تے پھر دل تے ہوک اٹھی اور قلم اٹھا کے شعر لکھے، اور انہوں نے خطاب کر کے فرمایا بہی اے دخترک این دل بریہا مسلمان را نزیبت کا فریہا، اگر پندے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری، بطول باش بطول باش بطول باش پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ فرمایا اے مسلمان دی دی اے فیشن تیرا انگریز دی اتباع، انگریز نو فالو کرنا، انہاں دے نقش قدم تے چلنا، فلمہ دی ایکٹرہ نو ویک کے انہاں دا فیشن اپنانا، اے تیرے واسطے کمال نہیں، تیرے واسطے رسول دی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا دی اتباع باعث کمال۔ سبحان اللہ۔ بطول باش فرمایا اگر پندے ز درویش پذیری، اگر کچھ وقت ہوئے اس فیشن ایبل ماحول کول، فیشن زدہ ماحول کول کچھ وقت سوچن دا ہوئے، یا پھر میں اپنے دور دے مطابق ایک کہوں گا کہ اگر ٹچ موبائل کو لو کچھ فرصت ہوئے اور سوشل میڈیا دی کس بیانی اور دجل و فریب کو لو کچھ فرصت ملے، تو پھر اقبال درویش دی ایک نصیحت سان ہے، اگر پنجے ز درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری۔ فرمایا اگر درویش دی غلطے تو عمل کر لیا ہزارہ امتہ مر جان گیا، پر تیرا نام بھی زندہ رہے گا، تیرا کردار بھی زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تیرے نام دے ڈنکے بجدے رہیں گے، تیری عزتہ مستے لوگ محفلہ سجان دے رہیں گے، تیری عزت نو سلام کیتا جاتا رہے گا۔ او نصیحت کیا ہے اقبال دی؟ بطول باش، توجہ میں طرف ہوئے، بطول باش حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا دی طرح پنہا شو ازی اصل لک کے بہ جا، لک کے بہ جا، زمانے دیاں ظالم نظرن کول چھپ کے بہ جا، اس زمانے دیاں نظرن کولو اپنے آپ نو چھپا، شمع محفل نہ بن، چراغ خانہ بن، پھر ہوئے گا کہ در آغوش شبیر بگیری۔ میں اقبال شولٹی دینا کہ تیری گود بھی جڑا لال آئے گا نا، او بھی امام حسین دا علم اٹھا کے شبیر دا غلام بن کے تیرا نفت جگر ایاتے اللہ مناسب ایاتے ختم دا زمان نہیں سیانا چاہیے۔ در آغوش شبیر بگیری، میں تو کافی دیر دا آیا تو سا خود ہی لیٹ کی تھی، تے اصول ہے کہ جدو ختم دا سامان آ جاوے بس کرنی چاہیے، لہذا اتنا ہی پیغام کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔